عمران خان کی تقریر کے دوران یوٹیوب کی بندش سینسرشپ زیادہ مقبول بنا دیتی ہے۔ منگل کی رات تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے پشاور جلسے میں سے خطاب سے کچھ دیر قبل پاکستان سوشل میڈیا سارے شایعات کی ان کی یوٹیوب تک رسائی نہیں ہو پا رہی، جس کے بعد اکثر لوگ یہ سوال اٹھاتے نظر آئے کہ کیا یوٹیوب کو پاکستان میں بلاک کیا گیا ہے، لیکن پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے اس معاملے پر اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے دارالحکومت کی پولیس اور خاتون مجسٹریٹ کو دیے گئی ان دھمکیوں کے بعد پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے 2002 کے آرڈیننس کے سیکشن 27 کے تحت ملکی میڈیا پر سابق وزیر اعظم عمران خان کی تقاریر لائیو نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ پیمرا کی جانب سے جاری اعلامیے میں ٹی وی چینلز کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ عمران خان کی ریکارڈ کی ہوئی تقریر نشر کر سکتے ہیں، تاہم براہ راست تقریر اور خطاب نشر کرنے پر پابندی ہے۔ تاہم بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی تقاریر براہ راست نشر کرنے پر عائد پابندی سے متعلق پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا تھا۔ گزشتہ روز پشاور جلسے کے دوران عمران خان کی تقریر نہ ہی کسی ٹی وی چینل نے نشر کی، بلکہ تقریر شروع ہوتے ہی پاکستان بھر میں صارفین کی یوٹیوب تک رسائی ختم ہو گئی۔ جیسے ہی عمران خان کی تقریر ختم ہوئی تو یوٹیوب تک رسائی بھی بحال ہو گئی۔ کئی صارفین نے یہ شکایت بھی کی کہ وہ ٹویٹر پر بھی تحریک انصاف کے آفیشیل پلیٹ فارم تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہے۔ تحریک انصاف رہنما فواد چودھری نے دعویٰ کیا کہ پاکستان میں یوٹیوب کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے بند کیا۔ بی بی سی کی جانب سے سوال کے جواب میں ترجمان پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی خرم علی مہران نے کہا کہ ان کو یوٹیوب یا کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم بلاک کیے جانے کے بارے میں کوئی علم نہیں، تاہم انٹرنیٹ میں تعطل پر نظر رکھنے والے اکاؤنٹ نیٹ بلاکس کی جانب پاکستان میں یوٹیوب پر پابندی کی تصدیق کی گئی۔ خیال رہے کہ عمران خان کی اتوار کے روز فیصل آباد جلسے میں تقریر کے دوران آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق بیان تنازع کا باعث بنا ہوا ہے، اور اس پر نہ صرف فوج کی جانب سے رد عمل سامنے آیا بلکہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور گزشتہ روز خود عمران خان کی جانب سے وضاحت سامنے آئی۔ یوٹیوب پر پابندی کے بعد جہاں ایک جانب سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور عام صارفین اس عمل کی مذمت کر رہے ہیں کہ وہی کچھ صارفین نہیں اس کا مزاحیہ پہلو بھی ڈھونڈ نکالا۔ سعد وسیم نے غیر سیاسی پہلو اور مسئلہ اجاگر کیا۔ انہوں نے اپنی مختصر ٹویٹ میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا کہ یوٹیوب کو اگر دوبارہ بند کیا تو پھر میری بیٹی کو آپ ہی سنبھالنا۔ ایک صارفین سوال اٹھا کہ ایک ایسے دور میں جب وی پی این کی سہولت موجود ہے اور لوگ اسی تقریر کو بعد میں دیکھ سکتے ہیں، ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ انفارمیشن کو کتنے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ڈیجیٹل حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکن اور تنظیم بولو بی کے ڈائریکٹر اسامہ خلجی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم ڈیجیٹل مارشل لاء کی طرف جا رہے ہیں، جو سیاستدان بھی فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس کی تقریر ٹی وی پر بھی نشر کرنے سے روک دیا جاتا ہے اور پھر پیمرا کا نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے۔
اسامہ کہتے ہیں کہ اس سینسرشپ کے حوالے سے پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی شفافیت نہیں دکھائی جاتی، نہ کوئی نوٹس دیا جاتا ہے۔ یہ قانون کی بھی خلاف ورزی ہے۔ آزادی اظہار اور رائے کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں اور بغیر کسی قواعد و ضوابط کی عمل داری کے ان کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ یوٹیوب کو کیسے بلاک کیا گیا؟ سوشل میڈیا پر صارفین اس بارے میں بھی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے یوٹیوب کو کیسے بلاک کیا گیا؟ ایک طرف آرمی چیف کی تعیناتی پر تنازع، فوجی افسران کی سینیئرٹی کا تعین کیسے کیا جاتا ہے؟ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے آرمی چیف کی میرٹ پر تعیناتی سے متعلق بیان اور پھر پاکستان فوج کی جانب سے دیے جانے والا رد عمل اس وقت پاکستان میں موضوع بحث ہے۔ عمران خان آج کل ملک کے مختلف شہروں میں آئے روز جلسے کر رہے ہیں، جس میں وہ موجودہ حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنانے کے علاوہ فوری انتخابات کا مطالبہ بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تاہم اتوار کے روز فیصل آباد میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے نومبر میں آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق کہا کہ آصف زرداری اور نواز شریف نومبر میں اپنا فیورٹ آرمی چیف لے کر آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں مزید باتیں کرتے ہوئے کہا کہ یہ اپنا آرمی چیف لے کر آنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے پیسے چوری کیے ہوئے ہیں۔ یہ ڈرتے ہیں یہاں کوئی تگڑا آرمی چیف آ گیا، ایک محب وطن آرمی چیف آ گیا تو پوچھے گا ان سے، تو اس ڈر سے یہ دونوں مل کر اپنا آرمی چیف مقرر کریں گے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ جو سب سے میرٹ پر ہے اس کو آرمی چیف بننا چاہیے، کسی کا پسندیدہ آرمی چیف نہیں ہونا چاہیے، کسی کا فیورٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگلے روز اس بیان کے رد عمل میں آئی ایس پی آر کی جانب سے بیان جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ پاکستان آرمی میں فیصل آباد میں ایک سیاسی جلسے کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے پاک فوج کی سینئر قیادت کے بارے میں حد تک امیز اور غیر ضروری بیان پر شدید غم و غصہ ہے۔ اس سبق کے بعد یہ بحث چھڑ گئی کہ آخر آرمی چیف کی تعیناتی سے قبل جن فوجی افسران کے ناموں کی فہرست وزیر اعظم کو ارسال کی جاتی ہے اس میں کون سا نکات پر غور کیا جاتا ہے۔ اس تحریر میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ وزیر اعظم کو جو فہرست ممکنہ طور پر بھیجی جائے گی اس میں کس جرنل کا نام شامل ہو سکتا ہے۔ مگر اس سے پہلے یہ بتا دیں کہ پاکستان میں آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق حالیہ بحث کافی عرصے سے چل رہی ہے۔ بظاہر اب یہ 29 نومبر 2022 کو جنرل قمر جاوید باجوہ کو ان کی مدت ملازمت میں دی گئی توسیع کی مدت کے اختتام پر ختم ہوتی نظر آتی ہے۔ افسر کی سینیئرٹی کا تعین کیسے کیا جاتا ہے؟ آرمی ایکٹ کے مطابق کسی بھی افسر کی لانگ کورس میں سینیئرٹی ملٹری اکیڈمی کاکول سے پاسنگ آؤٹ کے موقع پر ملنے والی نمبر، جسے پاک آرمی یا پی اے نمبر کہا جاتا ہے، کی بنیاد پر طے کی جاتی ہے۔ سروس کی عمر یا اس رینک کے لیے مختص مدت میں سے جو پہلے آئے اسی کے مطابق ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے۔ مثلا موجودہ آرمی چیف اگرچہ اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ ایک ہی دن پاس آؤٹ ہوا، تاہم آرمی چیف بننے سے قبل وہ اپنے کورس میں سینیئرٹی میں 6 نمبر پر تھے، جس کی وجہ سے ان کا پی اے نمبر تھا۔
لیفٹیننٹ جنرل آصم منیر کا تعلق OTS کے کورس سے ہے جو 75ویں لانگ کورس سے جونیئر اور 76ویں لانگ کورس سے سینئر ہے۔ ان کی ترقی موجود کور کمانڈر لاہور منگلا DGSPD اور IGT&I کے ساتھ اکتوبر 2018 میں ہوئی تھی، تاہم انہوں نے رینک تقریباً 1.5 مہینے کی تاخیر سے لگایا، جس کی وجہ سے ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ اپنی جونیئر کے بعد ہے۔